نہ عروج اچھا نہ زوال اچھا، جس حال میں رکھے خدا وہ حال اچھا۔ قبولیت کے فیصلے، دعائیں مانگتے رہا کرو۔ قبولیت کے فیصلے نیت اور طلب دیکھ کر کیے جاتے ہیں، حالات اور اسباب دیکھ کر نہیں۔ سورہ یوسف میں مثال ہے، وہ آزماتا ہے اسی چیز سے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے۔ زندگی کی مثال ہم لوڈو کے دانے سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ امید ہمیشہ 6 کی ہوتی ہے، لیکن ایک بھی آئے تو چلنا پڑتا ہے۔ کوئی آپ کو سیراب نہ بھی کرے تو کھلنا سیکھو۔ اپنے لیے خود ہی مالی، خود ہی پانی اور خود ہی پانی کا چشمہ بھی بنو۔ مجھے ہی کیوں خیال آتا ہے کہ کسی کو برا نہ لگ جائے؟ کسی کو یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ مجھے بھی برا لگ سکتا ہے؟ عجیب رنگوں میں ڈھلتی جا رہی ہوں، میں جیسی نہیں تھی ویسی بنتی جا رہی ہوں۔ سلیقہ، سادگی سب آزما کر سمجھ آیا، بہت نقصان ہوتا ہے ادب سے پیش آنے میں۔ زندگی میں کوئی نہ کوئی ہار تو ایسی ہوتی ہے جس کے بعد کچھ بھی جیتنے کا دل نہیں کرتا۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے، اور ظرف کا صدقہ یہ ہے کہ کم ظرف لوگوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔ کچھ حادثے انسان کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں، لیکن انسان کو حقیقتیں سمجھ نہیں آتی۔ کچھ وقت گزر جانے کے بعد انسان کو سمجھ آتی ہے کہ جو بھی ہوا میرے حق میں بہتر تھا۔ میری دعا یہ ہے کہ وہ رہنمائی کرنے والا مجھے رہنمائی کرنے والا ہی نصیب کرے۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ دنیا کمزور ہے، لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ وفاداری بہت قیمتی صفت ہے، سستے لوگوں سے اس کی امید نہ رکھیں۔ جس نے آپ کو غلط قرار دینے کی ٹھان لی، وہ آپ کو گنہگار ثابت کر کے ہی رہے گا، خواہ خود وہ نابینا ہی ہو۔ نام خدا ہے ہر جگہ، ذکر خدا ہے کہیں کہیں۔ ذکر خدا ہو بھی اگر تو خوف خدا کہیں کہیں۔ زندگی کی منافقت زدہ ٹھوکروں میں سب سے قیمتی دھکا وہ ہوتا ہے جس سے آپ گرتے ہیں اور اٹھنا سیکھتے ہیں۔ بخشے جائیں گے آل محمد کے خاطر، ورنہ نہ ہم اچھے نہ ہمارے اعمال۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں، کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دے کر تو کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر۔ ہوتی ہے محبت میں کئی راز کی باتیں، ویسے ہی تو اس کھیل میں ہار نہیں جاتا۔ تب تک نہیں کھلتے اسرار محبت جب تک کوئی اس راہ میں مارا نہیں جاتا۔ میری قبر کے کیڑے بھی بھوکے رہیں گے، مجھے کچھ اس طرح کھایا ہے عشق نے۔ بنت حوا کے نرم لہجے نے ابن آدم بگاڑ رکھے ہیں۔ ابن آدم نے اپنے سارے جرم بنت حوا پہ ڈال رکھے ہیں۔ نہ قصور ابن آدم کا، نہ غلطی بنت حوا کی، یہ سارے جملے تو حوث نے ڈال رکھے ہیں۔ کیوں ہارتا ہے ہمت اے میرے دوست، تجھے چھوڑنے والوں میں رب تو نہیں تھا؟ بات کر لیتے ہیں شاید کوئی حل مل جائے، آج مشکل ہے تو کہنا مجھے کل مل جائے۔ عین ممکن ہے وہ ایک روز مجھے کر لے قبول، عین ممکن ہے مجھے صبر کا پھل مل جائے۔ مٹی اوڑھ کر سو جاؤں گا، میں بھی ایک دن ماضی بن جاؤں گا۔ دل سے بڑی کوئی قبر نہیں ہوتی، جہاں ہر روز ایک نیا احساس دفن ہوتا ہے۔ ہر انسان میں خوبی اور خامی دونوں موجود ہوتی ہیں، بس فرق اتنا سا ہے، جو تراشتا ہے اسے خوبی نظر آتی ہے، اور جو تلاشتا ہے اسے خامی نظر آتی ہے۔ کسی درد کو سنبھال پانا آسان نہیں، ہنستے ہوئے ہر پل بتانا آسان نہیں۔ زندگی میں ہر کوئی دل میں بس نہیں پایا، اور جو بس جائے اس کو بھول جانا آسان نہیں۔ سچائی اور اچھائی کی تلاش میں پوری دنیا گھوم لو، اگر وہ آپ کے اندر نہیں تو کہیں نہیں۔ سمجھ جاؤ گے اداسی کا مطلب، جا کر کسی قبر کے بے بسی تم دیکھنا۔ میرے مرنے کے بعد میری لہدید پر لکھنا، شکر صد شکر ہر اذیت سے نجات مبارک۔ زندگی میں کبھی بھی یہ خواہش مت کریں کہ جو آپ کے پیٹھ پیچھے لوگ بول رہے ہیں وہ آپ کو سنائی دے، کیونکہ اگر آپ نے وہ سن لیا تو اس دنیا میں آپ کو اپنا کوئی بھی مخلص نہیں ملے گا۔
کچھ چیزیں اپنی حیا کی وجہ سے انمول ہوتی ہیں، خاص ہوتی ہیں، قیمتی ہوتی ہیں، نایاب ہوتی ہیں، جیسے جنت میں چھپی حوروں کی حیا، سیب میں چھپی گوہر کی حیا، کوئلے کی کان میں چھپے ہیر کی حیا، آنکھ میں چھپے آنسو کی حیا، اور پردے میں لپٹی عورت کی حیا۔ پہلے تو تعمیر کرائیں گے کاغذ کے مکان، پھر ہوا کے رخ پہ انگارے اچھالے جائیں گے۔ اور تم قبرستان جایا کرو تاکہ بولنے والوں کو خاموش دیکھ سکو۔ تھوڑی دیر کے لیے قبرستان جاؤ اور خاموشی سے بیٹھو اور ان بولنے والوں کی خاموشی کو دیکھو۔ کتنے ہی خواب گر بسائے ہوئے ہوں، آنکھوں میں بے رحم موت پل میں توڑ جاتی ہے۔ لوگ دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں، جبکہ بنانے والے نے خود بتایا ہے کہ دھوکہ ہے۔ اب زمین نہ رہی ماں کی طرح رزق کشا، کوچ بنتا ہے مگر دل نے گوارا نہ کیا۔ لوٹ آتی ہے میری شب کی دعائیں خالی، جانے کسی عرش پہ رہتا ہے خدا شام کے بعد۔ کچھ لوگ تحفے بھی کمال کے دیتے ہیں، اداسیاں، تنہائیاں، اذیتیں اور انتظار۔ اور جب اللہ تھام لیتا ہے تو کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی کچھ نہیں بچتا ہمارے پاس سوائے خالی ہتھیلیوں کے، اور جس کے آنسو تنہائی میں رب کے سامنے نکلتے ہوں وہ پھر خالی ہاتھ نہیں لوٹتے۔ اپنے سب راز اس رب کو بتایا کرو، یقین مانو اس سے بڑھ کر پردہ رکھنے والا کوئی نہیں۔ انشاءاللہ اللہ تمہیں جلدی ہی اس تڑپ سے آزاد کرے گا جس کی تکلیف تمہیں کہیں چین نہیں لینے دیتی۔ میں نے کہا، مجھے لگتا ہے اللہ مجھ سے ناراض ہے، تو جواب آیا، اللہ جن سے ناراض ہوتا ہے وہ یہ فکر ہی کہاں کرتے ہیں۔ اگر اللہ انتظار کروا رہا ہے تو تیار رہو، اس سے بڑھ کر تمہیں دے گا جو تم اس سے مانگ رہے ہو۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا تو وہی ہے جو نصیب میں لکھتا ہے۔ اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں، تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ اور جب اللہ تھام لیتا ہے تو کسی اور کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ سب ایک جیسے ہوتے ہیں، بس ڈسنے کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے۔ اللہ کی عطا کبھی ختم نہیں ہونے والی، طلب کرنا بندے کا کام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تمہاری جان کو خطرہ ہو تو صدقہ دے کر جان بچاؤ، اور جب تمہاری دین کو خطرہ ہو تو جان دے کر دین بچاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ شخص پیار بھی اتنا زیادہ اور اتنا ہی دل صاف رکھتا ہے۔ اچھی کتابیں اور اچھے دل ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آتی، یہی وجہ ہے کہ اچھی کتابیں اکثر گرد اور اچھے دل اکثر ٹھوکروں کی زرد بن جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کی سب سے بڑی خواہش سکون ہوتی ہے، جس کو اللہ نے نماز میں رکھا ہے، کیونکہ اللہ نے سجدے میں بے چین دلوں کی شفا رکھی ہے۔ اگر ہم دل پر پتھر نہ رکھیں تو لوگ پاؤں رکھ جاتے ہیں، اور اتنی بے دردی سے کہ نہ انہیں خدا یاد رہتا ہے اور نہ اپنا انسان ہونا۔ ایک طرف نفرت ہے جو چند لمحوں میں محسوس کر لی جاتی ہے، اور ایک طرف محبت ہے جس کا یقین دلاتے دلاتے ساری عمر گزر جاتی ہے۔ وہ ختم قید کی میعاد بھی نہیں کرتا مگر میں زحمت فریاد بھی نہیں کرتا۔ کبھی کبھی تو وہ مجھے اتنا یاد آتا ہے میں ضد میں آ کے اسے یاد بھی نہیں کرتا۔ ارے آپ نے جانا ہے تو جائیں نا، یہ آ کے جانا پھر سے آنا کیا لگا رکھا ہے۔ صرف مسکرائیے اور کہہ دیجیے میں ٹھیک ہوں، کیونکہ حقیقت میں کوئی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ اپنا وہ نہیں ہوتا جو فارغ وقت میں تمہیں یاد کرے، اپنا وہ ہوتا ہے جو مصروف ہو کر بھی تمہیں یاد کرے۔ موسیقی صرف اور صرف بدروحوں کی غذا ہوتی ہے، اچھی روح کی غذا تو تلاوت قرآن مجید ہے۔ رشتوں میں اتنا کمپرومائز نہ کریں کہ اپنے یہ بھی بھول جائیں کہ آپ بھی انسان ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس نے رکھا ہی نہیں غصے میں لفظوں کا خیال۔ میں نے کہا بھی تھا، تیروں کی طرح لگتے ہیں۔ آپ آسمان تو نہیں بن سکتے، لیکن کسی کے لیے آس اور مان تو بن سکتے ہیں نا۔ عادتیں اچار نہیں ہوتی جو ڈال لی جائے، بلکہ عادتیں تو دیمک ہوتی ہے جو لگ جایا کرتی ہے۔ ضروری نہیں کہ کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے، حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ رات کو رو کر سونا اور صبح کسی کو محسوس نہ ہونے دینا محبت یہ ہنر بھی سکھا دیتی ہے۔ سخت سے سخت الفاظ بولتے وقت کہنے والوں کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ سننے والوں کو یہ الفاظ کب تک یاد رہے گا۔ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ طاقتور یا امیر ہو، صرف آپ کا رحم دل ہونا ہی کافی ہے۔ کوشش تو میں نے کی ہے بہت، پر دل تباہ مجھ سے کوئی بھی شخص کبھی خوش نہیں ہوا۔ مقدر کی زنجیر میں بندھے ہم بے بس لوگ عمر گزار دیتے ہیں معجزے کی تلاش میں۔ ہم وہ پاگل ہیں کہ ہاتھوں سے گوا کر میرے ہاتھ ملتے بھی نہیں، سوگ مناتے بھی نہیں۔ ہم نے کیسے کیا تمہیں رخصت، یہ بڑے حوصلے کی باتیں ہیں۔ مان رکھنا سیکھیں، زندگی بہت چھوٹی سی ہے، کوشش کریں کہ کسی کا مان اعتماد اور یقین نہ ٹوٹ پائے۔ وقت تو گزر جاتا ہے لیکن تلخیوں کے نقش باقی رہ جاتے ہیں۔ وہ خالق سات سمندر کا اور محبت بندے کے صرف ایک آنسو سے ہے۔ صد افسوس کہ ہم اتنے مجبور ہوتے ہیں کہ نہ ہم کسی کا دل بدل سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی قسمت۔ جو انسان مخلص ہوگا وہ حساس بھی ہوگا، کیونکہ خالص اور ملاوٹ سے پاک چیز ہمیشہ نازک ہوتی ہے اور دو چہروں والا شخص ہمیشہ مطمئن رہتا ہے۔ ضرور قبول ہوگی تمہاری دعائیں، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ اللہ تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے لیکن وہ بھولتا نہیں۔ اللہ تمہیں ہی جو اتنا آزما رہا ہے، اس نے کچھ خاص تو تم میں دیکھا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور قبول ہو جائے تو سب سے پہلے اپنے مالک اور والدین کے لیے دعا مانگو۔